بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ چیئرمین پی جے عمران خان صاحب نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے میڈیا ٹاک کی ہے اور انہوں نے ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ ڈیمانڈ کی ہے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، وہ ساری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو اپنی ٹاک کا، اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ ابن خلدون کے اس جملے سے انہوں نے آغاز کیا، جو کہ ذاتی طور پہ مجھے بھی پسند آئی ہے بات بہت۔ انہوں نے کہا کہ ابن خلدون نے یہ کہا تھا کہ جتنا بھی میں نے علم حاصل کیا زندگی میں، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ خدا کی بنائی گئی زمین پر انصاف قائم کرے، یعنی کہ انصاف کی جو اہمیت ہے اس کو ابن خلدون نے کچھ اس طرح سے اجاگر کیا کہ انصاف کرنا یا انصاف ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انصاف جو ہے وہ یقینی طور پہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر آپ دین اسلام جو ہے اس کا مشاہدہ کریں یا اس کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ بنیادی طور پہ اسلام جب آیا تھا تو اس نے آ کر انصاف ہی قائم کیا تھا۔ اسلام نے آ کر انصاف، اور اس سے پہلے، اسلام سے پہلے جو صورتحال تھی عرب میں، مکہ میں ایک چھوٹی سوسائٹی تھی اور وہاں پر چند ہزار لوگ رہتے تھے، اور وہاں پر جو صورتحال تھی وہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ تو اپنی جگہ پر معاملات تھے، اور وہ تو دین حق جو بھی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے وہ اپنی جگہ پر تھا، اور پھر جب نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر تھیں، لیکن پھر قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں جو ایک سوشل چینج وہاں پر آیا تھا وہ ایک بہت زبردست سوشل چینج تھا، اور اس میں جس طرح سے آ کے غلاموں کے حقوق کو ڈیفائن کیا گیا، اور جس طرح سے آ کر عرب میں یہ کچھ نارمز اس طرح کے تھے، کچھ کسٹمز اس طرح کے تھے کہ بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ ساری چیزوں کے آ کے ممانعت کی گئی۔ اور انصاف جو ہے وہ سرٹنلی اسلام کا جو سپرٹ ہے اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کیا اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن سب سے پہلے میں وہ بات کر دیتا ہوں جہاں پر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے کچھ ڈیمانڈ کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں ملک کے، حکومت میں بیٹھے ہوئے، اور اس سے پہلے وہ معیشت کے حوالے سے بات کر چکے ہوئے تھے اور وہ کہہ چکے تھے کہ ہمارے ٹائم پر جو گروتھ ریٹ تھا وہ 6% پہ تھا، اس وقت ایک سال میں اس حکومت نے تقریباً 15,000 ارب روپے قرضہ لیا ہے، ریاست پاکستان پہ جو قرضہ ہے وہ 15,000 ارب روپے بڑھ گیا ہے۔ انفلیشن ریٹ انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹائم پہ 12% پہ تھا، اب 38% پر ہے، فوڈ انفلیشن 48% پہ ہے، سری لنکا میں وہ 25% پر ہے، ہم نے ریکارڈ ٹیکسز اکٹھے کیے تھے، شرح سود اس وقت 21% پہ گورنمنٹ لے گئی ہے جس کی وجہ سے بزنس بہت افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جب انہوں نے کہیں تو انہوں نے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا خان صاحب نے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک کام تو یہ کرے کہ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں، جن فیصلوں کی وجہ سے معیشت کی حالت ہو گئی ہے اور ملک کی حالت ہو گئی ہے، کم از کم ان کا نام ECL میں ڈالے، کیونکہ جب مشکل وقت آئے گا بقول عمران خان کے تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ملک سے باہر بھاگ جائیں گے، اور پھر وہی جو اکثر بات کرتے ہیں کہ ان کے اثاثے باہر ہیں اور یہ باہر چلے جائیں گے اور ملک سے انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ جو بھی حالات ہوں گے۔ تو کم از کم یہ لوگ جو اس وقت یہ فیصلے کر رہے ہیں، جن فیصلوں کی وجہ سے یہ حالات ہو گئے، جو اعداد و شمار انہوں نے گنوائے، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے نام اسٹیبلشمنٹ کم از کم ECL میں ڈالے۔ تو یہ ایک ڈیمانڈ آج عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے کی ہے اپنی گفتگو میں براہ راست ان کو مخاطب کرتے ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس میں ان کا فوکس یہ تھا کہ ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے اس حکومت نے، بلکہ اس وجہ سے کہ بہت ساری اس کریک ڈاؤن کو کرنے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر کمپرومائز ہو گیا۔ اور یہ بات یہ درست ہے کہ میں بھی یہ بات پہلے کر چکا ہوں اپنے ویلاگ میں کہ یہ جو بھی کریک ڈاؤن ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، یا مثال کے طور پہ جو آپٹکس جس طرح کے مثال کے طور پہ جو بھی پارٹی رہنما پارٹی چھوڑ دیتا ہے وہ رہا ہو جاتا ہے، اور جو نہیں چھوڑتا وہ پھر سے گرفتار ہو جاتا ہے اور جیل میں چلے جاتا ہے، اور پوری حکومتی اور ریاستی مشینری کا استعمال کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے۔ تو یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان کا نقصان ہے، کیونکہ میرا براہ راست تو تعلق نہیں ہے PTI کے ساتھ،
نقصان کس کا ہے؟ نقصان سسٹم کا ہے، نقصان میرٹ کا ہے، نقصان رول آف لاء کا ہے، نقصان اداروں کا ہے، نقصان ملک کا ہے۔ اور یہی بات عمران خان نے آج اپنے میڈیا ٹاک میں کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اداروں کی کریڈیبلٹی ہے وہ افیکٹ ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر الیکشنز جیسے کہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے تھے اور نہیں ہو سکے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کروائے گا ہی نہیں الیکشنز تو، اور پھر وہ ہیلے بہانے دے گا تو، اور لوگوں کو رائٹ ٹو ووٹ وہ اپنا ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کی کریڈیبلٹی تو پھر افیکٹ ہوگی۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو قانون اور عدلیہ ہے اس کی کریڈیبلٹی بھی افیکٹ ہوئی ہے۔ عدلیہ یہاں پر بندہ رہا کرتی ہے، فوری طور پہ آپ اس کو دوبارہ اریسٹ کر لیتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے سنا دیکھا کہ جج صاحبان جو ہیں وہ اس حوالے سے سینسٹیو تھے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ آپ دیدہ بھی ہوئے کہ ہمارے فیصلوں کی احترام نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، چاہے وہ FIA ہے، چاہے وہ پنجاب پولیس ہے، چاہے وہ نیب ہے، یہ جس طرح سے ان سارے اداروں کو حکومت نے استعمال کیا ہے اس سے ان کی کریڈیبلٹی بھی افیکٹ ہوئی ہے۔ اور پھر انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا میڈیا کا، کہ میڈیا، انہوں نے کہا کہ مشرف کا جب مارشل لاء آیا تھا تو اس مارشل لاء کے باوجود پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہوئے تھے مشرف دور میں، اور اس سے پہلے صرف PTV ہوتا تھا۔ تو ابھی میڈیا کے اوپر جو صورتحال ہے اس سے میڈیا کی کریڈیبلٹی بھی افیکٹ ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا پہ لوگ زیادہ اب بات کر رہے ہیں حقائق کے حوالے سے۔ تو جب سوشل میڈیا پہ لوگ حقائق کے حوالے سے بات کریں گے اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر اس طرح سے بات نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے مین سٹریم میڈیا کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ افیکٹ ہوگی۔ تو انہوں نے یہ گفتگو بھی کی ہے، اور پھر آخر میں انہوں نے یہ کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ انڈر کویسچن ہے، کیونکہ ہم نے تو اسمبلیاں ڈیزالو کی تھیں آئین کے مطابق، اور سپریم کورٹ جو ہے اس نے اب فیصلہ دیا تھا کہ انتخابات ہونے چاہیے، اول تو 90 روز میں ہونے چاہیے تھے، نہیں ہو سکے تو اس سے قریب ترین ہونے چاہیے تھے، اس کی ڈیٹ بھی دی تھی، وہ ہو نہیں سکا، لیکن اس کے باوجود ابھی انتخابات ہو نہیں رہے ہیں۔ تو یہ کریڈیبلٹی اب سپریم کورٹ کی بھی انڈر کویسچن ہے کہ وہ آئین کی امپلیمنٹیشن کرا سکیں گے نہیں کرا سکیں گے۔ اچھا، یہ ایسی سچویشن میں یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے جب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کہ میں جب چاہوں گا انتخابات ہو جائیں گے۔ اچھا، اب بندہ پوچھے کہ آپ کے کہنے سے انتخابات کیسے ہوں گے؟ یہ پہلے مولانا فضل الرحمان نے کل کہہ دیا تھا کہ متفقہ فیصلہ ہوگا PDM کا، آج آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جب چاہوں گا انتخابات ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نہ تو PDM کا متفقہ فیصلہ ہو سکتا ہے، نہ آصف علی زرداری یہ کر سکتے ہیں کہ جب چاہے انتخابات ہو جائیں۔ یہ انتخابات تو آئین کے مطابق ہونے ہیں، اور میں آج اپنے شو میں بھی یہ گفتگو کر رہا تھا کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہیں جن کا آئینی بنیاد ختم ہو جاتی ہے 90 روز کے بعد، اب جب بجٹ آنا ہے 9 جون کو وفاقی حکومت نے بجٹ پریزنٹ کرنے، اور اس کے 1-2-3 دن کے بعد صوبائی حکومتوں نے بھی بجٹ پریزنٹ کرنے ہیں، تو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس بجٹس جو ہیں وہ پیش کریں گے اور اس کو اپروو کریں گے۔ انڈر واٹ اتھارٹی؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو ڈومین ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے، اور اس لمیٹڈ ڈومین کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنا کام کرنا تھا، اور وہ کیا تھا کہ انتخابات کرانے تھے اور گھر چلے جانا تھا۔ یہ بیٹھ گئے، یہ اب جاتے نہیں ہیں۔ اب اس کے اوپر کچھ وکلا ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اب جب 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ موجود ہے، بجٹ آنا ہے، تو نظریہ ضرورت کے تحت وہ بجٹ دے سکتے ہیں۔ لیکن پھر نظریہ ضرورت کی کوئی لمٹ نہیں ہے نا۔ نظریہ ضرورت تو آپ دیکھیں کہ رائٹ فرام دا ٹائم جب کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی مولوی تمیز الدین کی ڈیزالو کی تھی اس وقت کے گورنر جنرل نے، تو نظریہ ضرورت کی بنیاد پہ اس ڈسولوشن کے عمل کو درست قرار دیا تھا اس وقت کی سپریم کورٹ نے، اور سندھ ہائی کورٹ نے پہلے کہا تھا کہ یہ درست نہیں ہے، اور وہ کوئی انگریز جج تھا چیف جسٹس اس وقت سندھ ہائی کورٹ کا جس نے فیصلہ دیا تھا کہ درست نہیں ہے۔ لیکن جب سپریم کورٹ میں گیا تو پھر یہ فیصلہ آ گیا کہ جی یہ درست عمل ہے۔ تو وہ نظریہ ضرورت کے تحت مارشل لاء لگا ایوب خان کا، نظریہ ضرورت کے تحت مارشل لاء لگا جنرل ضیاء الحق کا، نظریہ ضرورت کے تحت مارشل لاء لگا جنرل مشرف کا، نظریہ ضرورت کے تحت NRO آیا تھا، اور پھر جب NRO کو کالعدم قرار دیا تھا فل کورٹ نے افتخار چودھری کے زمانے میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب نظریہ ضرورت دفن ہو گیا، اور نظریہ ضرورت کے تحت معاملات نہیں چلیں گے اور چلنے نہیں چاہیے، کیونکہ جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے
ہوا ہے اس کو فالو کیا جانا چاہیے. تو جب نظریہ ضرورت کے تحت آپ معاملات کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ جمہوریت کا جنازہ نکال دیتے ہیں. اول تو آپ پھر کہہ دیں کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک کانسٹیٹیوشن ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آئین میں دی گئی مدت کے مطابق انتخابات ہونے ہوتے ہیں. وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کے کہنے پہ یا پی ڈی ایم کے کہنے پہ آصف علی زرداری کے کہنے کے مطابق انتخابات نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آئین میں جو لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہوتا ہے انتخابات کرانے کے، اور اگر نہیں کراتے ہیں تو وہ آئین کو توڑنے کے مترادف ہوتا ہے اور جمہوریت کو معطل کرنے کے مترادف ہوتا ہے، اور کسی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طوالت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو نان ڈیموکریٹک سیٹ اپس ہیں. وہ تو صرف ایک مخصوص مدت کے لیے ٹیمپرری آئے ہیں، اس سے زیادہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. اب یہاں پر جو ٹیمپرری آئے ہیں وہ پرماننٹ بیٹھ جائے یا ایک مخصوص مدت کے لیے بیٹھ جائے جو اس مدت سے آگے ہے جس مدت کی اجازت آئین دیتا ہے، تو وہ تو پھر جمہوریت کو آپ پریکٹیکلی بالکل سسپینڈ کر رہے ہیں، ملک کے اندر معطل کر رہے ہیں. پھر اس کو جمہوریت تو نہ کہیں، پھر یہ ڈیموکریسی تو نہیں ہے، کیونکہ ڈیموکریسی میں تو الیکشنز ہوتے ہیں اور وہ لازم جز ہے. تو یہاں پر کوئی کہتا ہے کہ جی ہم متفقہ طور پہ فیصلہ کریں گے، دوسرا کہتا ہے جب میں چاہوں گا تب فیصلہ ہو جائے گا. اس ساری صورتحال میں جو ملک کی حالت ہے، ایک تو سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے، پھر لا اینڈ آرڈر. پہلے میں آپ سے بتاؤں کہ 9 مئی سے پہلے تک معاشی طور پہ سچویشن بہت خراب تھی، سیاسی عدم استحکام اپنی جگہ پہ تھا، لیکن اب تو ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، معیشت کی بری حالت ہے. تو ساری سچویشن سے باہر کیسے نکلیں گے اگر؟ اور پھر عمران خان نے اپنی جو تقریر ہے اس کے اندر یہی پوائنٹ اٹھایا کہ مثال کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار مکمل طور پہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے ٹوٹنے کے بعد مکمل طور پہ پھر انتخابات کرائے جاتے ہیں، اور پھر کون آئے گا، کون حکومت بنائے گا؟ وہ یہی لوگ آئیں گے. تو یہ لوگ جو حکومت بنائیں گے مائنس عمران خان یا مائنس پی ٹی آئی، وہ تو پہلی حکومت میں موجود ہیں. پی ڈی ایم کی 12-13 جماعتیں پہلی حکومت میں موجود ہیں، اور ان کی جو پرفارمنس ہے پچھلے 1 سال میں وہ تو سب کے سامنے ہے، اور اس میں جو ملک کی حالت ہو گئی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور اس پرفارمنس کے نتیجے میں معیشت جہاں پہ کھڑی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو اگر وہ لوگ دوبارہ آ جائیں گے تو وہ ایسا کیا کریں گے جس سے ملک کی جو حالت پچھلے 1 سال میں ہوئی ہے اس کو وہ ریسکیو کر لیں گے یا کرنے کی کوشش کریں گے؟ ان کے پاس پلان کیا ہے؟ تو یہ ایک ویلڈ کوشچن ہے جو کہ انہوں نے ریز کیا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کا تھا میڈیا ٹاک، اور دیگر جو باتیں ہیں میں نے آپ سے کہی ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے یا جمہوریت کے حوالے سے. میرا خیال ہے کہ عدالتوں کے اوپر واقعی اب بہت بھاری ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر مثال کے طور پہ الیکشنز ڈیلے ہو جاتے ہیں یا الیکشنز نہیں ہوتے ہیں تو پھر سرٹنلی آپ پاکستان کو ایک جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے. پھر آپ پاکستان کو کچھ بھی اور کہہ سکتے ہیں لیکن ایک جمہوریت نہیں کہہ سکتے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو جمہوریت کے نام پہ جلسے، جلوس، تقریر، ریلیاں کرتے رہے ہیں، وہی اس جمہوریت میں انتخابات کے حوالے سے ڈیلے کا سبب بن رہے ہیں اور اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں اور اس کا جواز بھی دے رہے ہیں، جو کہ یقینی طور پہ بہت افسوسناک ہے اور انفارچونیٹ ہے. بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.